الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد. معزز و مکرم سامعین، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج سے آپ کی جامع مسجد میں ایک نئے سلسلے کی شروعات کی جا رہی ہے، اور نیا سلسلہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سیرت اور اسلام کے تعلق سے ان کی خدمات اور قربانیاں، ان کے فضائل اور مناقب اور ان کی زندگیوں سے ملنے والے ہمارے لیے دروس اور عبرتیں اور نصیحتیں، ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ آپ کے سامنے ہر ہفتہ گفتگو ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کی سیرت کیوں؟ اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے معیار ہدایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سب لوگوں نے بہرحال اس حدیث کو سنا ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور 72 جہنم کے اندر جائیں گے، ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا کون سا؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ اليوم اصحابی، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ ان کے نقش قدم کو جو اپنائے گا، ان کے طور طریقے کو اپنائے گا، ان کے عقیدے اور منہج کو اپنائے گا، وہ جہنم سے نجات پائے گا، اس کو جنت ملے گی۔ تو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے معیار ہدایت ہے، اس لیے ان کی سیرت کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم ان کے نقش قدم کو اپنائیں، ان کے طور طریقے کو اپنائیں۔ اسی لیے آج سے انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ لوگوں کے سامنے شروع کیا جائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو توفیق دی، ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے عقید و منہج، ان کے طور طریقے، ان کے اخلاق و کردار کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ آج چونکہ پہلا درس ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے درس میں صحابی کسے کہتے ہیں یہ موضوع آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ ویسے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں صحابہ کسے کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ صحابی کون ہوتا ہے اور کن کو صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابہ یہ صحابی کی جمع ہے، اور یہ لغت میں صحابی کا مطلب ساتھی ہوتا ہے، ایسے شخص کو جو کسی کے ساتھ رہے، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اس سے ملاقات کرے۔ لغت کے اندر ڈکشنری میں ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں صحابی کون ہے، اس کے بارے میں علماء نے، محدثین نے کئی تعریفیں کی ہیں، اور وہ تمام تعریفیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح اور درست ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت اور جماعت کے امام ہیں، انہوں نے صحابہ کی جو تعریف فرمائی وہ یہ ہے: کل من صحبہ سنۃ او شہرا او یوما او ساعۃ ورواہ فہو من اصحابہ لہ من الصحبۃ علی قدر ما صحبہ۔ اصول السنہ صفحہ نمبر 40، ان کی کتاب اصول السنہ، اس کے اندر انہوں نے تعریف بیان کی کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی ہر وہ شخص ہے جس نے ہمارے نبی کے ساتھ رہا ہو، 1 سال یا 1 مہینہ یا 1 دن اور ساعہ یا 1 گھڑی اور 1 لمحہ ہی کیوں نہ ہمارے نبی کے ساتھ گزارا ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ وہ رہا ہو اور ہمارے نبی کا دیدار کیا ہو، فہو من اصحابہ، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ساتھیوں میں سے۔ لہ من الصحبۃ علی قدر ما صحبہ، اسے اتنی صحبت حاصل ہوگی جس قدر اس نے نبی کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہوگا۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی ہے، صحابہ کی تعریف کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کی تعریف کے تعلق سے:
من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ من المسلمین فهو من اصحابہ، جس نے نبی کی صحبت جسے ملی ہو یا نبی کی صحبت جس نے پایا ہو یا نبی کا دیدار کیا ہو اور مسلمانوں میں سے ہو، فهو من اصحابہ، تو وہ نبی کے صحابہ میں سے ساتھیوں میں سے ہے۔ یہ تعریف انہوں نے صحیح بخاری کے اندر کی ہے 4 جلد میں۔ یہ دونوں تعریفیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن سب سے زیادہ بہترین تعریف صحابی کی امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ ان کی کتاب ہے صحابہ کی فضائل اور ان کی سیرت کے تعلق سے، اس کتاب کے اندر انہوں نے صحابی کی تعریف کی کہ صحابی کسے کہا جاتا ہے۔ بڑی جامع معنی اور بہت ہی اہم تعریف ہے جو تمام تعریفوں کو شامل ہے، اور اس طریقے سے اس کے اندر وہ تمام صحابہ جنہیں یہ شرف ملا وہ سارے کے سارے لوگ اس تعریف کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کیا فرمایا، ذرا دھیان سنیے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ، جس نے نبی سے ملاقات کی ہو آپ پر ایمان کی حالت میں، ٹھیک ہے، جس نے نبی سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں، ومات علی الاسلام، اور اسلام ہی پر اس کی موت ہوئی ہو، اسلام ہی پر اس کی موت ہوئی ہو، ولو تخللته الردہ، اگرچہ بیچ میں دین سے ارتداد بھی آ گیا ہو، لیکن اگر وہ اسلام پر ان کی وفات ہوئی ہو تو ایسے لوگوں کو صحابی کہا جائے گا۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس تعریف کے بارے میں ہم غور اور فکر کرتے ہیں کہ تعریف کتنی اہم ہے اور کتنی جامع اور معنی ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا، وہ فرماتے ہیں جس نے نبی سے ملاقات کیا، اب اس میں ہر وہ صحابی، ہر وہ شخص داخل ہو جائے گا جس نے نبی سے ملاقات کیا ہو، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کیا ہو یا زیادہ دیر کے لیے ملاقات کیا ہو، ایسے ہی چاہے اس نے نبی سے روایت کیا ہو یا روایت نہ کیا ہو، نبی کے ساتھ اس نے جنگ کیا ہو یا جنگ نہ کیا ہو، وہ بھی داخل ہوں گے جسے نبی کو دیکھا لیکن نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا ان کو موقع نہیں ملا، کسی جنگ میں یا کسی جگہ کسی شخص نے ایمان کی حالت میں دیکھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں، ان کو بھی صحابی کہا جائے، ان کو بھی صحابی کہا جائے۔ اور اس میں وہ بھی داخل ہیں جنہوں نے کسی وجہ سے، کسی عذر کی بنا پر، کسی سبب کی بنا پر نبی کو نہ دیکھا اور نبی سے ملاقات کیا، جیسے اندھے صحابی ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے کیا سنا کہ اللہ کے رسول کو دیکھا ہو، جب دیکھنے کی آپ بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو نابینا ہے بیچارے، وہ تو اللہ کے رسول کے چہرے انور کا دیدار نہیں کیا، انہوں نے آپ کے جسم مبارک کو نہیں دیکھا، انہوں نے ہاتھ پاؤں سر مبارک چہرہ آپ کی داڑھی یہ سب نہیں دیکھا، اندھے ہیں نابینا ہیں، تو کیا وہ صحابی نہیں؟ وہ بھی صحابی ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے کیا تعریف کی، جس نے نبی سے ملاقات کیا، یہ نہیں کہا جس نے نبی کو دیکھا، جس نے نبی سے ملاقات کیا۔ انہوں نے کیا قید لگائی؟ ایمان کی حالت، لہذا اگر کوئی ایمان کی حالت میں نہ دیکھا ہو وہ لوگ نکل جائیں گے، جیسے ہمارے نبی کو سب دیکھتے تھے، کفار بھی دیکھتے تھے، مشرک بھی دیکھتے تھے، ابو لہب بھی دیکھتا تھا، ابو طالب بھی دیکھتے تھے، ابو جہل بھی دیکھتا تھا، سب لوگ نبی کو دیکھتے تھے، نبی سے ان کی ملاقات بھی ہوتی تھی، لیکن ایمان نہیں تھا ان کو۔ تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اگرچہ انہوں نے نبی کا دیدار کیا اور نبی کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہوں، حتیٰ کہ نبی کے دسترخوان پر کھائے ہی کیوں نہ ہو، ہمارے نبی کے دسترخوان جب لگتا تھا تو نبی کے دسترخوان پر جہاں مسلمان ہوتے تھے غیر مسلم بھی کھاتے تھے، ابو طالب امام نبی کے دسترخوان پر کھاتے تھے۔ دسترخوان پر کھا لینے کی وجہ سے کوئی صحابی نہیں ہو جائے گا، کیونکہ ایمان بنیادی شرط ہے۔ انہوں نے کہا کہ مؤمن بھی، نبی پر ایمان لانے، ایمان کی حالت میں اس سے ملاقات کی ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو صحابی کہا جائے گا۔ تو اس میں وہ آدمی نکل جائے گا جسے نبی سے ملاقات تو کی لیکن ایمان اس کے پاس نہیں تھا۔ اسی طریقے سے وہ آدمی بھی نکل جائے گا جسے نبی سے ملاقات تو کیا لیکن
اسلام بعد میں لایا نبی کی وفات کے بعد، اس کو بھی صحابی نہیں کہا جاتا، کیونکہ جب اس کی نبی سے ملاقات ہوئی اس وقت نبی پر ایمان نہیں تھا، وہ بعد میں اسلام آیا، بعد میں ایمان قبول کیا، تو وہ صحابی نہیں بن سکتا ہے، وہ صحابی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ اذا اللہ نے سمے ساتھ ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ ہاں اگر بعد میں ملاقات ہو گئی اس کی تو پھر وہ صحابی ہو گئے، لیکن اگر بعد میں ملاقات نہیں ہوئی تو اسی صورت میں ان کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ قید لگائی کہ ہمارے نبی پر ایمان کی حالت میں، اگر ہمارے نبی پر ایمان اس کا نہیں ہے کسی کا، اور آپ کو چھوڑ کر کے دیگر نبیوں پر ایمان ہے اور نبی سے اس نے ملاقات کی ہے، اس کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ جیسے اہل کتاب تھے یہود و نصارہ، ان کا نبیوں پر ایمان تھا نا، اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے، نبیوں پر ایمان رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم پر، حضرت نوح پر، نبیوں پر ایمان رکھتے تھے، اگرچہ ان کے ایمان کے اندر خلل تھا، کمی تھی، نقص تھا، لیکن مجمل طور پر وہ نبیوں پر ایمان رکھتے تھے۔ تو یہاں جو انہوں نے قید لگائی کہ مؤمناً بہ، ہمارے نبی پر ایمان کی حالت میں اس نے ملاقات کی ہو، جب اس نے ملاقات کی تو اہل کتاب میں سے تھا، وہ نبی پر ایمان نہیں تھا، اگرچہ آپ کو چھوڑ کر دیگر نبیوں پر اس کا ایمان تھا، تو وہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اس میں انسان کی قید نہیں ہے، اگر کسی جن نے بھی ہمارے نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کر لیا وہ بھی صحابی ہے، کیونکہ ہمارے نبی کی جو نبوت اور رسالت ہے صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، انسانوں اور جناتوں سب کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین انسان اور جن دونوں کو اپنی بات کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جس طریقے سے انسان مکلف ہیں ایسے جن بھی مکلف ہیں، ان میں بھی اہل ایمان ہوتے ہیں، ان میں بھی کافر اور مشرک ہوتے ہیں، ان میں بھی منافق ہوتے ہیں، جنوں کے اندر بھی۔ تو ہمارے نبی کی رسالت یہ پورے انسانیت کے لیے، پورے جنوں کے لیے ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نبی بنا کر کے نہیں بھیجے گئے، اس لیے یہ شرط نہیں کہ وہ انسان ہو، جس نے بھی نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور اسی پر اس کی وفات ہوئی، موت ہوئی، ایسی صورت میں اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو مسلمان کہیں گے۔ یہ قید کیا ہے؟ ومات علی الاسلام، اسلام پر اس کی وفات ہوئی ہو، لہذا اس میں سے وہ لوگ نکل جائیں گے جو جنہوں نے نبی سے ملاقات ایمان کی حالت میں تو کی لیکن وہ مرتد ہو گئے اور اسلام پر ان کی وفات نہیں ہوئی، لہذا ایسی صورت میں وہ نکل جائیں گے، کیونکہ اسلام پر اس کی وفات ہونا چاہیے۔ ایسا ہوا کچھ لوگ تھے اس طریقے سے کہ جو اسلام لائے لیکن جب نبی کی وفات ہوئی تو اسلام سے مرتد ہو گئے تھے، ایسے کچھ لوگ تھے۔ بلکہ نبی کی وفات کے وقت تو بہت سارے لوگ اسلام سے جو ہے نکل گئے تھے، جیسا کہ آپ سب لوگ جو ہے اس بات کو جانتے ہیں۔ جی، تو اگر وہ اسلام لائے لیکن بعد میں مرتد ہو گئے اور جب وفات ہوئی تو اسلام پر نہیں تو ان کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ ہاں اگر وہ مرتد ہونے کے بعد دوبارہ پھر ان کو اسلام لانے کی توفیق مل گئی اور اسلام پر ان کی وفات ہو گئی تو ایسی صورت میں ان کو صحابی کہا جائے گا، ان کو صحابی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ شرط لگائی گئی تھی کہ ہمارے نبی سے اس نے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، اگر نبی کے زمانے میں کوئی ایمان لایا لیکن نبی سے ملاقات نہیں ہوئی اس کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ اس کی کیا مثال ہے؟ نہیں، اویس قرنی کے بارے میں تو نہیں ہے، اویس قرنی کو بھی کہا جا سکتا ہے نجاشی بادشاہ جو حبشہ کے رہنے والے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا لیکن نبی کو نہیں دیکھا، نبی سے ملاقات ہوئی، اور جب ان کی وفات ہوئی تو ہمارے نبی ان کی جنازے کی نماز پڑھائی نجاشی کی، لیکن ان کا اسحمہ نام تھا، جو بھی وہاں پر حبشہ میں بادشاہ ہوتا تھا اس کو نجاشی کہتے تھے، یہ لقب ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسلام لائے نبی کے زمانے میں موجود تھے لیکن وہ نبی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ایسے وہ اس قرنی کے بارے میں بھی
کہ نبی کا زمانہ ملا انہیں، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں ان کو صحابی نہیں کہا جائے گا، ان کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ ہے صحابی کی تعریف۔ ایک بار اور دوہرا دیتا ہوں، حافظ ابن حجر نے کہا کہ جس نے نبی سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں، اسلام ہی پر اس کی وفات ہوئی ہو، اگرچہ بیچ میں ارتداد آ گیا ہو، لیکن وفات اگر اسلام پر ہوئی تو اس کو صحابی کہا جائے گا۔ ایسے ہی ایک امام گزرے ہیں، بات واضح ہوگی نا، پوری مکمل طور پر اس تاریخ کو یاد کر لیجیے۔ امام سفارینی ایک امام گزرے ہیں، انہوں نے بھی صحابی کی تعریف کی ہے، ان کی کتاب الوامع الانوار البہیہ، اس کتاب کے اندر فرماتے ہیں الصحابی من اجتمع بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ولو لحظة ومات على ذلك ولو تخر له ردته۔ یہ بھی تعریف انہی کے طریقے سے، وہ کہتے ہیں کہ صحابی وہ ہیں جن کی نبی سے ملاقات ہوئی ہو ایمان کی حالت میں، چاہے ایک لمحے ہی کے لیے کیوں نہ ہوئی، لحظہ یعنی لمحے کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے، ومات علی ذلک، اور اسی پر اس کی وفات ہوئی ہو، ولو تخللہ ردۃ، اگرچہ بیچ میں ارتداد بھی آ گیا، مرتد ہو گئے ہو، لیکن بعد میں پھر انہوں نے اگر دوبارہ اسلام کو قبول کر لیا اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی تو ان کو صحابی کہا جائے گا۔ ان کی مثال دی گئی ہے یہاں پر کہ جیسے کوئی مرتد ہو گیا پھر اسلام کی طرف پلٹ آیا۔ ایک ہے صحابی جن کا نام اشعث بن قیس، وہ نبی پر ایمان لائے، لیکن جب نبی کی وفات ہوئی مرتد ہو گئے، پھر دوبارہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور ابو بکر نے ان کے اسلام کو قبول کیا اور اسلام ہی پر ان کی وفات ہوئی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جو نبی کے زمانے میں ایمان لے آیا ہو لیکن نبی سے ملاقات نہ کیا ہو، جیسا نجاشی یا اس طریقے سے ویس القرنی، ان کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ یا ارتداد کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہے، جیسے عبداللہ بن خطل ہے۔ عبداللہ بن خطل ایک آدمی تھا، اس نے اسلام کو قبول کیا لیکن بعد میں مرتد ہو گیا اور اس کو جو ہے فتح مکہ کے موقع پر اس کو قتل کر دیا گیا۔ ایسے ہی ربیعہ بن امیہ بن خلف ایک آدمی تھا، وہ بھی ایمان لایا لیکن وہ بھی بعد میں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مرتد ہو گیا تھا اور مرتد ہی ارتداد ہی پر اس کی موت ہوئی تھی۔ اللہ دلوں کو جاننے والا ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے تھے جو دیکھ کر کے کہ ہمارے پورے قبیلے کے لوگ اسلام لا رہے ہیں، ہم بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ بہت کسی کا مقصد تھا کہ ہمیں حکومت مل جائے گی، پورے قبیلے کی سرداری مل جائے گی ہم کو، کیونکہ نبی کی سیرت کا جب ذکر ہم نے کیا ہے، یہ بات آپ لوگوں کے سامنے ہمیں بیان کی کہ جب یہ مسلمانوں کی طاقت بڑھ رہی تھی تو وہ سارے لوگ محسوس کرنے لگے کہ اگر اسلام نہیں قبول کریں گے تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، سرداری ختم ہو جائے گی۔ تو اس لالچ میں اسلام قبول کر لیا کہ ہم کو یہ چیز ملے گی، بعد میں مرتد ہو گئے۔ تو ایسے بھی لوگ تھے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ نبی سے ملاقات ہو گئی، ایمان کی حالت میں بعد میں مرتد ہو گئے، یہ اس میں تعجب کی بات نہیں، ایسا ہوا ہے اور یہ کوئی جو ہے اچنبھے والی بات ایسی نہیں ہے۔ کتنے صحابہ ہیں، ان کی تعداد کوئی حتمی طور پر تو نہیں بتا سکتا ہے، البتہ جو تاریخ کے بیان کیا گیا ہے کہ تقریباً جو ہے 1,14,000 صحابہ کرام تھے۔ جی ہاں، 1,14,000 جن لوگوں نے ہمارے نبی کے ساتھ حج کیا۔ تقریباً یہ تعداد کچھ لوگوں نے اور زیادہ بتائی ہے اور کچھ لوگوں نے کم بتائی ہے۔ بہرحال یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کتنی تعداد تھی۔ اب یہاں ایک بات اور بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں، وہ بات یہ ہے کہ کیسے ثابت ہوگا کہ صحابی ہے، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کیسے معلوم پڑے گا کہ صحابی ہے؟ کیا اس کے راستے ہیں، کیا اس کے طرق ہیں جن کے ذریعے سے ہم پتہ لگا لیں کہ یہ صحابی ہیں؟ علماء نے 4 باتیں بیان کی ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تواتر سے جن کی صحبت ثابت ہو جائے۔ تواتر یعنی متواتر طریقے سے، یعنی اتنے زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہو یا بیان کیا ہو صحابہ کے بارے میں کہ ان کے بارے میں جھوٹ ہونے کا شبہ ہی نہیں، وہ لوگ جھوٹ بولے ہوں گے یا جھوٹ پر اتفاق کر لیا ہو، جیسے خلفائے راشدین ہیں، تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ متواتر عشرہ مبشرہ ہیں، تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ سب کے سب اسلام لائے، اور کچھ لوگوں نے ہی نہیں بلکہ بہت لمبی تعداد نے ان کے بارے میں بیان کیا۔
ٹھیک ہے. تو ایسے ایک طریقہ تو یہ. دوسرا طریقہ ہے کہ شہرت جو بہت مشہور ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تواتر بھی آپ گن سکتے ہیں اور اس میں بھی گن سکتے ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اس طریقے سے اور صحابہ کرام جو بہت مشہور ہوئے ہوں ان کو اس میں آپ لا سکتے ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تواتر کے اندر بھی آ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ کافی جو مشہور ہوں تو ان کو بھی صحابی کہا جائے گا. تیسرے یہ ہے کہ کوئی صحابی کہے کہ فلاں شخص کو نبی کی صحبت حاصل ہے. کوئی صحابی کہہ دے کسی کے بارے میں یہ جو بندہ ہے، یہ جو شخص ہے، میں جانتا ہوں انہوں نے اللہ کے سر کو دیکھا ایمان کیا ہے، تو ان کو بھی صحابی مانا جائے. یا کوئی تابعی کہے، تابعی کہتے ہیں ان کو جنہوں نے صحابہ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کیا ہے اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی ہو، ان کو تابعی کہا جاتا ہے. صحابی وہ ہیں جنہوں نے نبی سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں. تابعی وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اور اسی پر ان کی ایمان پر ان کی وفات ہوئی، ان کو تابعی کہا جاتا ہے. تو اگر کوئی تابعی کہہ دے کہ یہ فلاں شخص جو ہے یہ صحابی ہیں، کیا ہے یہ صحابی ہیں، ان کو بھی تابعی صحابی کہا جائے گا. نمبر 4، یا کوئی شخص خود اپنے بارے میں کہے کہ میں صحابی ہوں، بشرطے کہ وہ عادل اور ثقہ ہو. اگر کہے کہ مجھے نبی کی صحبت، بہت سارے صحابہ نے بیان کیا وقت صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی کی صحبت حاصل ہوئی، یا میں نبی کے ساتھ غزوہ کیا، یا نبی کے ساتھ میں سفر میں تھا. اگر کوئی ایسا بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابی ہیں. ایسے ہی بیان کرنے والا اگر یہ بیان کر رہا ہے تو اس کی وفات اس مدت کے اندر ہونی چاہیے جو مدت نبی نے بیان کی ہے. بہت اہم بات ہے. ہمارے نبی نے سن 10 ہجری کے اندر فرمایا تھا، یا سن 11 ہجری کے اندر وفات سے 1 مہینہ پہلے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ میں تم لوگوں کو آج کی رات کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آج جو بھی زندہ ہے وہ 100 سال کے بعد دنیا میں زندہ نہیں رہے گا. ہمارے نبی نے فرمایا سن 10 ہجری کے اندر. اسی لیے سب سے آخری صحابی جن کی وفات ہوئی ہے سن 110 ہجری کے اندر، ان کا نام ہے طفیل بن عمرو الدوسی. سب سے آخری صحابی سن 110 ہجری کے اندر. تو اگر کوئی آدمی کہے کہ میں صحابی ہوں اور اس کی وفات ہو 115 میں، اس کو صحابی کہیں گے؟ نہیں کہا جائے گا. اس کو صحابی نہیں کہیں گے، کیونکہ آخری صحابی ہمارے نے کیا ہونا ہے 100 سال کے بعد کوئی زندہ نہیں رہے گا. تو جنہوں نے نبی کو دیکھا اس وقت جب آپ نے یہ فرمایا، اور تو اس کی 100 سال کے بعد وفات ہوگی، اس سے زیادہ کسی کو جینے کا حق نہیں ہے. یہ ہمارے بھی نے لہٰذا یہ بھی اور ہمارا بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں نے نبی کو دیکھا، اس کی 125 ہجری کے اندر وفات ہو رہی ہے، تو وہ پھر صحابی نہیں مانا جائے گا، وہ جھوٹا ہے. اس نے اللہ کے رسول کا دیدار نہیں کیا، نبی کے بعد وہ پیدا ہوا اور کہہ دیا کہ میں نبی کو دیکھا. کیونکہ اگر نبی کو دیکھا اس نے تو زیادہ 100 سال کی عمر اسے ملے گی، اس سے زیادہ عمر اس کو نہیں مل سکتی. سن 110 ہجری آخری ہے. اس کے بعد جو ہے یہ آخری صحابی طفیل بن عمرو الدوسی سن 110 ہجری کے اندر جو ہے جن کی وفات ہوئی. تو یہ صحابی کی تاریخ کے تعلق سے چند باتیں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آج پہلا درس سے توفیق دے کہ ہم صحابہ کرام کی سیرت کو اور ان کی زندگی کو اور ان کی زندگی سے ملنے والی عبرتوں اور نصیحتوں کو آپ کے سامنے بیان کر سکیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.